الحمد لله الواحد المتوحد بالوحدانية هو الله. الفرد المتفرد بالفردانية هو الله. كالعزيز المتعزز بالعزة هو الله. القدير المقتدر بالقدرة هو الله. والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: شعبان شهري ورمضان شهر الله، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، پھر میں ایک مرتبہ قاری احمد علی آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور اس وقت مجھے 2-3 پوائنٹ پر باتیں کرنا ہے، جس میں سب سے پہلے ضروری بات یہ کہ بہت بڑی رات آنے والی ہے، بہت بڑی رات آنے والی ہے. آنے والی جمعرات کی مغرب سے لے کر جمعہ کی مغرب تک ایک بہت بڑی رات اور ایک بہت بڑا دن. رات کا نام ہے شب برات اور دن کا نام ہے 15ویں شعبان والا دن. اللہ تعالیٰ یہ دونوں رات اور دن کی خوبیاں ہم کو نصیب فرمائے. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، سب سے پہلے ایک بات آپ کو بتاؤں کہ یہ جو رات آ رہی ہے ابھی ہمارے سامنے، انشاءاللہ بس یہ جمعرات آئے گا، تھرسڈے آئے گا، تھرسڈے مغرب سے لے کر فرائیڈے مغرب تک جو یہ رات ہوگی، اس رات کا نام ہے شب برات. ویسے اس کے بہت سارے نام ہیں. حدیث پاک میں کہیں پر اس کا نام آیا لیلۃ البراءہ. لیلۃ البراءہ، لیلۃ البراءہ کے معنی آتے ہیں معافی والی رات. یعنی یہ رات میں ہم سب اللہ سے بہت مانگیں گے، انشاءاللہ اللہ سے بہت مانگیں گے. یہ رات میں اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. دوسرا نام اس رات کا ہے لیلۃ الرحمہ، رحمت والی رات. لیلۃ الرحمہ، رحمت والی رات، یعنی ہم اللہ سے رحمت مانگتے رہیں گے، مانگتے رہیں گے، مانگتے رہیں گے. صبح ہونے سے پہلے اللہ رحمت کے سمندروں میں ہمیں رکھ دے گا انشاءاللہ. اور تیسرا نام ہے جو قرآن کریم نے اس کا نام دیا لیلۃ مبارکہ، یہ برکت والی رات ہے. قرآن کریم نے کتنے پیارے انداز میں فرمایا: اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ. یعنی یہ برکت والی رات ہے، اللہ اس کی برکتیں ہم کو نصیب فرمائے. اور ایک چوتھی بات آپ کو کہنا ہے کہ جیسے پہلا نام اس کا لیلۃ البراءہ ہے، اس کا نام لیلۃ الرحمہ ہے، اس کا نام لیلۃ المبارکہ ہے، اس رات کا نام ہے لیلۃ السخ. یہ چوتھا نام پر توجہ دینا، لیلۃ السخ، یعنی یہ فیصلے والی رات ہے، یہ فیصلے والی رات ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری ماں ہے، ان سے پوچھا گیا کہ یہ رات میں فیصلہ کا کیا مطلب ہے، کیا مطلب ہے کہ رات میں فیصلہ ہونے والا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فیصلے والی رات ہے، یعنی میری ماں بہنوں بیٹیوں جو انڈیا میں رہنے والے، یہ تھرسڈے کی جو رات آئے گی
थर्सडे और फ्राइडे के बीच की जो रात होगी ना, हमारी मां हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती इसमें अल्लाह ताला बहुत सारे फैसले करेंगे। सबसे पहला फैसला ये होगा कि आने वाले साल में कौन गरीब होगा, कौन अमीर रहेगा, आने वाले साल में कौन तंदुरुस्त रहेगा, कौन बीमार रहेगा, आने वाले साल में कौन 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 निकाह करेगा और जिसके घर का निकाह अल्लाह न करे ये टूट जाएगा, यानी किसके घर में निकाह होंगे, किसके घर में तलाकें होगी। और अल्लाह ताला ये भी फैसला करेंगे आने वाले साल में कौन अमीर रहेगा, कौन गरीब रहेगा। और अल्लाह ताला ये भी फैसला करेंगे कि आने वाले साल में कौन जिएगा और कौन मरेगा। और हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रो कर कहती थी, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ये रात में फैसला करेंगे कौन जिएगा और कौन मरेगा, मगर साथ में यह भी फैसला होगा किसको कलमा मिलेगा और किसको कलमा नहीं नसीब होगा, कौन सईद होगा और कौन शकी होगा, कौन कलमे वाला जाएगा, कौन बगैर कलमे की दुनिया से जाएगा। और अल्लाह ताला का ऐलान है, मेरी मर्जी, जिसको चाहूं कलमा दो और जिसको चाहूं तो मौत के वक्त कलमा छीन लो। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ने कितने अजीब अंदाज में फरमाया, युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबिति फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह व युज़िल्लुल्लाहु ज़ालिमीन व यफ़अलुल्लाहु मा यशा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरी मर्जी, जिसको चाह मौत के वक्त कलमा दे दूं, जिसको चाह मौत के वक्त कलमा ले लो। तो हमारी माँ हजरत आयशा फरमाती है ये आने वाली रात शब बरात, जिसको लैलतुल रहमा भी कहते हैं, लैलतुल बरका भी कहते हैं, ये फैसले की रात है। इसी रात में फैसला होगा आने वाले साल में कौन जिएगा, कौन मरेगा, किसे कलमा मिलेगा, किसे कलमे से महरूम कर दिया जाएगा। अल्लाह मेरी और आप सबकी हिफाजत फरमाए। तो सबसे पहले तो ये रात आ रही है, हमारे लिए फैसले की रात है मेरे भाइयों, रहमत वाली रात है, बरकत वाली रात है। हम में से किसी को नहीं मालूम आइंदा साल ये रात हमको मिलेगी नहीं मिलेगी, इसलिए बस ये जुमेरात को मगरिब के बाद अपने आप को इबादत में लगाए, सुबह तक इबादत में लगाए रखे। अल्लाह से रहमत मांगे क्योंकि रहमत वाली रात है, बरकत मांगे क्योंकि बरकत वाली रात है, अल्लाह से माफी मांगे क्योंकि लैलतुल बरा है। और अपने फैसले के बारे में अल्लाह से कहे कि अल्लाह मेरे लिए ईमान का फैसला फरमा दे, अल्लाह तंदुरुस्ती का फैसला फरमा दे, अल्लाह अमीरी का फैसला फरमा दे, अल्लाह अच्छी जिंदगी का फैसला फरमा दे, अल्लाह अच्छे ईमान का फैसला फरमा दे। अल्लाह ये दौलत उज़्मा हम सबको नसीब फरमाए। एक बात तो मुझे ये कहना, दूसरी बात ये कहना कि ये जो रात है ना जो भी आ रही है, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ये रात आई तो क्या हुआ। हदीस पाक में लिखा है, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि ईशा की नमाज के बाद मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आए। हजरत आयशा फरमाती है मेरे नबी घर में आए और आकर मेरे बगल में सो गए। जो चादर मैंने ओढ़ी थी उसी चादर का हिस्सा आपने भी ओढ़ लिया। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती मैं भी थकी हुई मैं सो गई, मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आराम फरमाने लगे। हजरत आयशा फरमाती आधी रात को मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि अल्लाह के रसूल मेरे पास नहीं है, अल्लाह के रसूल मेरे पास नहीं। हजरत आयशा फरमाती मैं चौंक गई कि अल्लाह के रसूल शुरू रात में तो मेरे साथ में थे, अरे थोड़ी देर पहले तो मेरे साथ में थे, मेरे बगल में सोए थे, और अल्लाह के रसूल अभी कहाँ चले गए। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती मैं बहुत हैरान। साफ फरमाती हजरत आयशा हमारी माँ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा साफ फरमाती मुझे डर लगा कि कहीं अल्लाह के रसूल किसी और बीवी के कमरे में तो नहीं चले गए, कोई और ज़ौजा मुहतरमा के कमरे में तो नहीं चले गए। लेकिन थोड़ी देर के बाद हजरत आयशा फरमाती अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। मैंने पूछा अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मुझे छोड़कर कहाँ चले गए, मैं आपके बगैर कैसे रह सकती, मुझे छोड़कर कैसे चले गए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया आयशा क्या तुम्हें मालूम नहीं आज शाबान की 15वीं रात है, आज शब बरात है, मैं जन्नतुल बकी में था, बकी कब्रिस्तान में था। और फरमाया आयशा
آج رات کیا شان ہوتی ہے، کیا شان ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول آج رات کیا ہوتا؟ فرماتے اللہ پہلے آسمان پر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر آتے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر آتے اور آ کر پوچھتے ہے کوئی معافی مانگنے والا آج میں اس کے گناہوں کو معاف کر دو، ہے کوئی ضرورت مانگنے والا میں اس کی ضرورت کو پورا کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا آج میں اسے بخش دو، ہے کوئی پریشان حال تو آج اس کی میں پریشانی دور کر دوں۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا عائشہ اللہ پہلے آسمان پر آ کر اعلان کرتے کوئی معافی مانگنے والا ہے، اور آج رات قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر اللہ سب کی مغفرت فرما دیں گے۔ یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قبیلہ تھا جس کا نام تھا قبیلہ بنو کلب، وہاں ہر گھر میں کم سے کم 100 سوا 100 بکریاں ہوتے تھے۔ ہمارے نبی نے فرمایا قبیلہ بنو کلب کے محلے میں جتنے بکرے اور بکریاں ہیں ان کے بدن پر جتنے بال ہیں ان بالوں کی تعداد میں اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو یہ رات آ رہی ہے میری ماں بہنیں بیٹیاں اور میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، آپ کو معلوم ہے ہم سب لاک ڈاؤن میں ہیں، ہم سب اپنے گھروں میں ہیں۔ بے شک یہ رات کو قبرستان جانا ہوتا ہے لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے کوئی سب سے میری درخواست ہے کوئی قبرستان کی طرف نہ جائے، اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے ثواب پہنچائے۔ جیسے ہم قبرستان میں جا کے ہمارے مرحومین اور مرحومات کو ثواب پہنچاتے ہیں نا، تو ہم گھر میں بیٹھے بیٹھے ثواب پہنچائے۔ اور یہ رات آ رہی ہے، بہت پیاری رات ہے میری ماں و بہنوں، بہت پیاری رات ہے یہ رات، یعنی تھرسڈے ہمارے لیے تو بہت، یعنی یہ ہم لوگوں کے لیے تو ایک ڈبل اپورچونٹی ہے، ایک بہت خوشی کی بات ہے کہ ہم کو تو ایک طرف جمعرات کی رات، یعنی ایک طرف تو ہم کو جمعہ کی رات مل رہی ہے اور ساتھ میں وہ بارات والی رات بھی ہے اور دن جمعہ مل رہا ہے اور وہی دن 15ویں شعبان بھی ہے۔ تو ہم کو جمعہ کے دن انشاءاللہ روزہ رکھنا ہے، یعنی تھرسڈے کو مغرب سے ہم عبادت میں لگے انشاءاللہ سحری تک عبادت میں لگے، سحری تک عبادت میں لگے اور پھر اچھے انداز میں سحری کرے اور روزہ رکھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان ليلة النصف من شعبان فصوموا نهارها وقوموا ليلها۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی 15ویں شعبان کی رات آ جائے رات بھر عبادت میں نکالو اور دوسرے دن روزہ رکھ لو۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ روزہ رکھنا مستحب ہے، روزہ رکھنا مستحب ہے، لیکن میں پھر ایک مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ خاص کر کے ہم انڈیا والے کتنے خوش نصیب ہے کہ جو رات ہم کو مل رہی ہے نا وہ جمعہ کی رات، ایک تو جمعہ کی رات، مغفرت کی رات، رحمت کی رات، اور ساتھ میں وہ شب برات بھی ہے، یعنی دو چیزیں، جمعہ کی رات کا فائدہ بھی اٹھانا ہے اور شب برات کا بھی فائدہ اٹھانا۔ اور دوسرے دن جمعہ آئے گا، فرائیڈے آئے گا، تو جمعہ کا دن ویسا بھی یوم عظیم، بہت بڑا دن ہے، جمعہ کا دن یوم عید کا دن ہے، جمعہ کا دن ویسے بھی بہت ہی خوشیوں کا دن ہے، اور اسی دن میں 15ویں شعبان کا ہم کو روزہ رکھنا ہے۔ علماء کرام نے یہ روزے کو نفل بتایا ہے، علماء کرام نے یہ روزے کو مستحب بتایا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ روزہ رکھنے والے کو بہت ثواب ہے اور نہ رکھنے والے پر کوئی ملامت نہیں، کوئی لعن طعن نہیں، کوئی سوال جواب نہیں، کیونکہ ایسے بھی اگر کوئی نفل روزہ رکھے عام دنوں میں کوئی نفل روزہ رکھے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ اس کو جہنم سے بہت دور کر دیتا ہے، اللہ اس کو جہنم سے بہت دور کر دیتا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ کوئی نفل روزہ رکھے اور عام دن میں رکھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جہنم سے کتنا دور کرتا؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے کوے کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے، 700 سال 600 سال، معلوم نہیں کتنی کوے کی عمر لمبی ہوتی ہے، تو اللہ ایک نفل روزہ رکھے تو جہنم سے اتنا دور کرتا ہے۔ تو کوئی اگر 15ویں شعبان کا روزہ رکھے اور وہ بھی جمعہ کا دن اور نفل روزہ اور مستحب روزہ، تو کہاں سے کہاں جہنم سے دور ہو جائے گا۔ اس لیے میں پھر ایک مرتبہ سب سے درخواست کروں گا کہ ہم اس رات کو، آنے والی رات کو غنیمت سمجھے۔ اچھا، 2 باتیں اور کرنی ہے۔ ایک بات تو یہ کرنی ہے کہ یہ رات میں کون سی دعا مانگنے کا،
کون سی دعا مانگنے کا؟ تو میں اپنے تمام بھائیوں بہنوں سے کہوں گا رات کو عبادت میں لگے رہے، یعنی تھرسڈے کی مغرب سے لے کر فرائیڈے سحری تک عبادت میں لگے رہے، جو بھی عبادت سمجھ میں آئے تو قرآن پاک کی تلاوت کرے، نفل نماز پڑھے، قضاء عمری کرے، تہجد پڑھے، تسبیحات پڑھے، صلاۃ التوبہ پڑھے، صلاۃ الحاجت پڑھے، صلاۃ الشفا پڑھے۔ اس وقت جو کورونا وائرس پھیلا ہوا اس وبا سے دور کے لیے 2 رکعت نماز پڑھے، یعنی بہت سارے ہمارے پاس نماز پڑھنے کی نیت کر کر کے نماز پڑھے، صلاۃ التسبیح پڑھے۔ لیکن دعا کون سی مانگے؟ تو خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی ہے، الگ الگ الفاظ سے مروی ہے، میں وہ دعا انشاءاللہ آپ کے اسکرین پر آ جائے گی، لیکن وہ دعا بہت پیاری دعا ہے۔ کون سی دعا؟ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اور ایک دعا اللہم انک عفو کریم رحیم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ دیکھو عربی میں اگر دعا یاد نہ ہو تو جو جملے میں بتاتا ہوں وہ جملے رات کو ضرور ایک مرتبہ تو بولے تاکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا پر عمل ہو جائے۔ کیا دعا مانگنے کا؟ پہلی دعا مانگنے کا، اے اللہ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ تو تیری ناراضگی دور کر دے اور تو راضی ہو جا۔ نمبر 1 اللہ تو ناراضگی دور کر دے اور تو راضی ہو جا۔ نمبر 2 اللہ تیرا عذاب دور کر دے اور تیری معافی قریب کر دے، اللہ تیرا عذاب دور کر دے اور تیری معافی قریب کر دے۔ اور تیسری بات، اے اللہ میں تیری پناہ میں آ گیا، اللہ میں تیری پناہ میں آ گیا۔ اور چوتھی بات، اے اللہ میں تیری تعریف نہیں کر سکتا، تو ایسا ہی بڑا ہے جیسا تو نے خود تیری تعریف کی ہے۔ اللہ میں کیا تعریف کروں، میں تو نالائق بندہ بندی، میں کیا تعریف کروں، تو اتنا بڑا قادر مطلق ہے، جیسا تو نے اپنی تعریف کی تو ویسا ہی ہے۔ اور ساتھ میں یہ دعا بھی مانگے، اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے نا، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اللہ تو ہم کو بھی معاف کر دے۔ تو یہ وہ دعا کیا ترجمہ میں نے کیا جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتایا کرتے تھے۔ تو اور اسکرین پر بھی وہ دعا آپ کو آ جائے گی۔ اب ایک بات مجھے کہنا، آخری بات، کہ دیکھو یہ بڑی رات آنے والی ہے، لاک ڈاؤن ہوگا، لوگ باہر نکلنے کی کوشش کریں گے، اور نہ کرے جیسے ہم کو بتایا گیا ہے، جو رول اور ریگولیشن ہے اس کو فالو کرے۔ ہم گھر میں رہیں گے، ہم سب گھر میں رہیں گے اور گھر میں بیٹھ کے عبادت کریں گے۔ اور صحیح بات ہے، آج ہم کو باہر جانے نہیں ملے گا، قبرستان جانے نہیں ملے گا، مسجد میں جانے نہیں ملے گا، اور ہم گھر میں رہیں گے تو ہمارا دل ٹوٹا ہوگا، ہمارا دل ٹوٹا ہوگا، بار بار یاد آتا ہوگا کہ گزشتہ سال لاسٹ ایئر ہم کیسے مسجد میں گئے تھے، لاسٹ ایئر ہم کیسے قبرستان میں گئے تھے، لاسٹ ایئر ہم کیسے ہماری ماں اور ابا کی قبر کے سامنے گئے تھے، لاسٹ ایئر ہم کیسے رات کو مسجد میں بیٹھ کے عبادت کرتے تھے۔ لیکن یہ سال لاک ڈاؤن ہے، ہم گھر میں رہیں گے، ہمارا دل ٹوٹا ہوا ہوگا۔ فکر مت کرو، ٹوٹے ہوئے دل کے پاس اللہ ہوا کرتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے 7 آسمان مجھے سما نہیں سکتے، 7 آسمان مجھے سما نہیں سکتے، 7 زمینیں مجھے سما نہیں سکتی، لیکن مسلمان کا ٹوٹا ہوا دل مجھے سما لیتا ہے۔ تو ہمارا ٹوٹا ہوا دل ہوگا، اس ٹوٹے ہوئے دل میں اللہ ہوگا، اور اللہ ہمارے دل میں ہوگا۔ جو بھی مانگتے جائیں گے، ہم غم میں ہیں، دکھ میں ہے، پورا وطن غم میں ہے، پوری دنیا دکھ میں ہے، ہم دعا مانگیں گے، اللہ ہماری دعا کو قبول کریں گے۔ اور ایک بات بتا دوں کہ رات کو عبادت کرنے سے پہلے اپنا لوگوں سے معاملہ صاف کر لے۔ اگر آپ کسی سے بات نہ کرتے ہو تو اسے معافی مانگ کر بات کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ کے اماں ابا آپ سے ناراض ہو تو ان کو راضی کر لیں، خاص کر کے یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد میں پھر جو مغرب کی نماز پڑھو جمعرات کو، اور پھر جو عبادت میں لگو، کھاؤ پیو سحری تک اور خوب عبادت کرو، لیکن پہلے معاملہ صاف، سب سے معاملہ صاف۔ کسی سے بات نہ کرتا ہو تو بات کر لے، کسی کا حق دبایا ہو تو اس کا حق واپس کر دے۔ اگر اپنے ماں باپ ناراض ہو، خاص کر کے ماں باپ ناراض ہو تو ان کو راضی کر لے۔ میں ایک بات بتا کر بات ختم کروں گا، ماں کا درجہ بہت اونچا درجہ ہے، ماں کا درجہ بہت بہت بہت، اللہ کی قسم اتنا اونچا درجہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک اللہ کے ولی بیٹھے تھے، ان کے بہت سارے مریدین بیٹھے تھے، اور وہ سارے مریدین کہنے لگے حضرت ہم روز آپ کی مجلس میں آتے، آپ کوئی چیز ہم سے مانگتے نہیں ہے، کبھی آپ کھانا بھی نہیں مانگتے، کبھی پیسہ بھی نہیں مانگتے، کبھی کپڑا بھی نہیں مانگتے، کچھ بھی نہیں مانگتے، ہم روز آپ کی مجلس میں آتے، آپ کچھ بھی ہم سے مانگتے نہیں۔
تو وہ جو اللہ کے ولی بیٹھے تھے بڑے پیار سے کہنے لگے بھائی میں کچھ نہیں مانگتا کیونکہ اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے اور میں اللہ سے مانگتا ہوں. تو سارے مریدین نے بار بار کہا کہ آپ کچھ تو مانگے نا, آپ کچھ تو ہم سے مانگے نا. تو اللہ کے ولی نے کہا جاؤ جنت کی مٹی لے کر آ جاؤ, جاؤ جنت کی مٹی لے کر آ جاؤ. سارے مریدین جتنے لوگ بیٹھے تھے, جتنی پبلک بیٹھی تھی, ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے کہ حضرت تو کہتے جنت کی مٹی لے کر آؤ. ہم نے جنت دیکھا ہی کہا ہے کہ ہم جنت کی مٹی لے کر آئے؟ میں جنت دیکھا ہو تو وہاں جا کے جنت کی مٹی لائے. ایک مرید جو ان کے خاص مرید تھے اٹھے, کہا حضرت میں لے کر آتا ہوں. سارے لوگ ہنسنے لگے, لو یہ چلا اب جنت کی مٹی لینے کے لیے چلا. تھوڑی دیر میں وہ کچھ دھول لے کر آیا, اپنے ہاتھ میں کچھ غبار اور دھول لے کر آیا. حضرت نے مسکرا کر فرمایا بتا دو تم کیسے جنت کی مٹی لے کر آئے ہو. تو حضرت اس مرید نے کہا نہیں حضرت آپ ہی بتا دو کہ میں یہ کیسے جنت کی مٹی لے کر آیا. حضرت نے فرمایا یہ جنت کی مٹی لے کر آیا. اور کیسے لے کر آیا؟ یہ سیدھے گھر گیا, سیدھے گھر گیا. اس کی ماں لیٹی ہوئی تھی, ماں کے پاؤں کے تلوے میں, ماں کے تلوے میں جو دھول لگی تھی, ماں کے تلوے میں جو دھول لگی ہوئی تھی, جو پاؤں میں دھول لگی ہوئی تھی, اس کو اس نے اپنے ہاتھوں سے رگڑا اور اپنے ہاتھ میں لے کر آ گیا. کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے, تو ماں کے قدموں کے نیچے جو مٹی لگی وہ لے کر آیا, تو وہ جنت کی مٹی لے کر آ گیا. یعنی دنیا میں بھی جنت کی مٹی ہمارے ہاتھ میں آ سکتی ہے. اگر کوئی اپنے ماں کے تلوے سے غبار لے لے تو سمجھ لو کہ اس نے جنت کی مٹی کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. اور اللہ تو خود فرماتے ہیں, اللہ تو خود فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے سامنے آواز اٹھانا تو بہت دور کی بات, کبھی ماں باپ کے سامنے اف بھی مت کرنا. اللہ نے کتنے پیار سے فرمایا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اگر تیرے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائے یا ان میں کا ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے, کبھی ان کے سامنے اف بھی مت کرنا. تو خیر اب یہ رات آ رہی ہے, انشاءاللہ اگر موقع رہا تو رات کے سناٹے میں ہم دعا بھی کریں گے اور دعا آپ تک پہنچانے کی کوشش بھی کریں گے. لیکن آپ لوگ بھی بہت بہت دعا کریں, خاص کر کے اس وقت کے جو حالات